نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، آج یوم وصال ہے اس ہستی کا جن کا لقب صدیق ہے، عتیق ہے، کنیت جن کی ابو بکر ہے، نام ان کا عبداللہ ہے. مقام ان کا یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے آ کر کے خبر دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب سے بہتر اور افضل ابو بکر صدیق ہیں. تو جن کی عظمت کا بیان کرنے کے لیے، جن کی خیریت اور افضلیت کا بیان کرنے کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل امین زمین کی طرف نزول کرتے ہیں اور آ کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی افضلیت کا بیان یوحا والی مبارک زبان سے نکلتا ہے. ان کا آج یوم مثال ہے. اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی جان جسے کلمہ حق کی ادائیگی، اقرار اور تسلیم سے اطمینان حقیقی مل چکا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں آ جا کہ تو رب پر راضی، تیرا رب تیرے اوپر راضی. جب یہ آیات مدینے کے تاجدار تلاوت فرما رہے تھے تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ پیغام کتنا عظیم ہے، یہ کلام کتنا اعلیٰ ہے، اور وہ بندہ کتنا مبارک ہوگا جسے آخری وقت یہ ندائیں آ رہی ہیں. کون سی ندائیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جا، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو رب پر راضی، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہو. تو عرض کر رہے تھے وہ بندہ کتنا مبارک ہوگا، مقدس ہوگا
جسے یہ محبت بھرا پیغام من جانب اللہ آ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پیغام خوبصورت ہے نا، اور جسے دیا جائے گا وہ بندہ بڑا اعلیٰ ہوگا نا. عرض کرتے ہیں جی سرکار بالکل ایسا ہی ہے، وہ بندہ بڑا عظیم اور مبارک ہوگا، مقدس ہوگا، جسے آخری وقت یہ پیغام سنایا جا رہا ہوگا. تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا میرے ابو بکر تجھے بھی آخری وقت ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر بلایا جائے، پھر تجھے بھی یہ اعزاز ملے گا، یہ شان تیرا بھی ہوگا، یہ مرتبہ و مقام تجھے اللہ عطا فرمائے گا. جب تیرا آخری وقت ہوگا تو رب کی طرف سے تجھے بھی یہی صدا آ رہی ہوگی کہ اے ابو بکر تو نے آزمائش کا وقت گزار لیا ہے، تو نے اپنا سب کچھ تن من دھن مال جان اولاد کاروبار وطن ہر شے اللہ کے دین کی خاطر قربان کر کے خدا کو بھی راضی کر لیا ہے، مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا. اب تیرا یہ مقام ہو گیا ہے کہ رب نے تجھے وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ اب جب اللہ کی طرف تیرا لوٹ کے جانا ہوگا تو مالک کے دروازے انعامات کے تیرے لیے کھلے ہوں گے، نوازشات کے تیرے لیے کھلے ہوں گے، جنتوں کے در تیرے لیے کھلے ہوں گے. اور پھر جب ان انعامات ان نعمتوں کو جو اخروی کبھی نہ ختم ہونے والی جنت کے باغات کی صورت میں تجھے ملاحظہ ہوں گے تو بلا شبہ تیرا یہ مقام ہو جائے گا کہ تیرے کیے پر رب راضی ہے اور رب کے دیے پر ابو بکر راضی ہے. اور سنو قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے جنتوں کا ٹھکانہ پا جائے گا. وہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، کسی کا احسان نہیں ہے جسے اتارنے کے لیے دے رہا، محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. اور جب وہ محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے تو فرمایا بالا سوف یردا، اس کا رب اسے اتنا دے گا کہ وہ رب کی عطاؤں پر راضی ہوگا. ان آیات کا مصداق بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افضل الناس، خیر الناس، اشرف الناس، افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب پانے والے امیر المومنین امام المتقین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے وارث پڑھنے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ اعزاز کوئی کم تو نہیں ہے نا کہ 1,24,000 قوموں بیش صحابہ، ایک سے بڑھ کر ایک شان رکھنے والے، ایک سے بڑھ کر ایک مقام رکھنے والے، قرآن کے قاری بھی ہوں، روزے بھی رکھنے والے ہوں، زکاتیں دینے والے ہوں، اپنا تن من دھن دین اسلام کے لیے قربان کرنے والے ہوں، لیکن جس کو مصلی کا وارث بنایا جائے وہ ابو بکر صدیق ہو تو ماننا پڑے گا صدیق کا مقام سب سے بلند. صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت محمد ابن حنفیہ ان کی کنیت، ان سے حدیث مروی ہے، ہم محمد ابن علی ابن ابی طالب، ہم محمد ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت محمد ابن حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ آنے والی یہ حدیث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی امام الانبیاء سے روایت کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ نسب اور سلسلہ سند ہے جو کہ اہل بیت کرام کے نفوس قدسیہ پر مشتمل. تو ظاہر ہے جس کا برسر منبر اعلان کیا جاتا ہے وہ وہی چیز ہونی چاہیے نا جو امام الانبیاء کی مبارک زبان سے نکلی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ صحابہ جیسی عظیم ہستیاں جو برسر منبر اعلان کریں وہ کون سا اعلان ہونا چاہیے؟ وہی نا جو امام الانبیاء نے فرمایا. تو آؤ سنو، حضرت محمد ابن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں
اور ان سے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح البخاری کے اندر اسے کوٹ کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں سال تو ابھی میں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے سوال کیا، یا اباتی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ ابا جان ذرا ارشاد تو فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات کے بعد سارے لوگوں سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد ابن علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں میں نے اپنے باپ علی المرتضی شیر خدا سے سوال کیا، یا اباتی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال ابی ابو بکر، میرے باپ علی المرتضی بولے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد جس کا درجہ اور مقام ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ قلت ثم من، میں نے عرض کی پھر دوسری نمبر پر کس کا درجہ ہے؟ فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر کا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پر نور شاب یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، فرمایا ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں آسمانوں میں سے اور دو وزیر ہوتے ہیں زمین والوں میں سے، دو وزیر آسمانوں میں سے، دو وزیر زمین میں سے ہوتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ۔ اس مبارک حدیث سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ اللہ نبیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، حکومت زمانے کی عطا فرما کے بھیجتا ہے۔ ظاہر بات ہے فقیروں مخلصوں کے بھی وزیر ہوتے ہیں، جو شاہی کوئی نہیں ان کے بھی وزیر ہوتے ہیں، نہ وزیر وہ ان کے ہوتے ہیں جنہیں اللہ بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو دنیا کی بادشاہیاں، یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں، یہ جاہ و جلال حاصل کیا ہوا، یہ لوگوں سے چھینا ہوا مرتبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ حقیقی حکومت اس کی ہے جسے رب حکومت عطا فرماتا ہے۔ آج تو چھینا جبتی کا دور جاری ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ پاکستانی ریوڑ جیسے لوگوں کو ایسے ہی ہانگ کر کہاں سے کہاں لے جایا جاتا ہے، لیکن حکومت وہ ہے جسے رب عطا فرماتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مالک قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب فرما دو نا اے اللہ تو مالک الملک حقیقی ہے، بادشاہی اسی کی ہے جسے تو عطا فرما دیتا۔ تو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو اللہ نے جاہ و جلال حقیقی عطا فرمایا ہے، ان کو شان حقیقی عطا فرمایا ہے، ان کا مقام حقیقی ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے، ان کی افضلیت بالا ہے، ان کی سلطنت و سطوت و طاقت خداداد حکومت جو ہے وہی اصل حکومت ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے شان والی حکومت اور سب سے زیادہ دیر پا رہنے والی حکومت جس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اندازہ لگا لینا پھر رب نے مجھے کتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں سے، دو وزیر زمین سے ہوتے ہیں۔ اما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بہرحال محمد عربی کی حکومت کہاں تک ہے اور کتنی بڑی ہے، اگر اندازہ لگانا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو آسمانوں کے ملائکہ جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ان فرشتوں کے سردار جبرائیل و میکائیل ہیں، اور یاد رکھنا جبرائیل و میکائیل آسمانوں کے سردار ہوں گے محمد عربی کے وزیر بن کر۔ ایمان تازہ ہوا تو بولو ذرا،
بڑا مقام پایا ہے انہوں نے، بڑا درجہ ہے ان کا بھی، بہت شان ہے ان کا، اللہ کے رسول فرشتے ہیں، لیکن رسول اعظم، رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جبرائیل و میکائیل میں مصطفیٰ محمد کے نوکر ہیں، وزیر بن کر رہے ہیں۔ اب دیکھو آسمانوں کے ملائکہ ہیں، ملائکہ میں درجات ہیں، درجات میں درجہ علیہ پانے والے ملائکہ جبرائیل و میکائیل ہیں، وہ محمد عربی کے وزیر ہیں۔ ہائے ہائے، قربان کیوں نہیں ہو جاتے امتی یہ بات سن کر؟ ہائے، اور فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، بہرحال میرے دو وزیر زمین والوں میں سے جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہے، ابو بکر و عمر ہے۔ اب میں جملہ عرض کرنے والا ہوں اس حدیث کے تناظر میں، اس حدیث کی اشارت الناس سے ایک جملہ عرض کرنے والا ہوں، انشاءاللہ جو محبت والا ہے وہ تڑپ کے رہ جائے گا۔ اب سنو، آسمان کے ملائکہ سے جبریل و میکائیل سے افضل کوئی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا زمین والوں میں سے ابو بکر و عمر سے افضل کوئی نہیں۔ وزیر وہ بھی دو ہیں نبی کے، وزیر یہ بھی دو ہیں نبی کے۔ فرمایا آسمان والوں میں سے میں محمد کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے میں محمد کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس ہے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، افضلیت اور فضیلت کا بیان کر رہے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہم تو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو اپنا دین وہی ماننا ہے جو دین مصطفیٰ ہے، ہم نے تو اعتبار کیا ہے زبان مصطفیٰ پر، ہم قصہ کہانیوں والے نہیں ہیں، ہم تو دین وہ رکھتے ہیں جو رب کا قرآن فرماتا ہے یا نبی کا فرمان۔ فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد دو ہستیوں کی اقتداء میں تم نے رہنا ہے، وہ دو ہستیاں کون ہوں گی؟ فرمایا یکے بعد دیگرے جو ہوں گے، پہلے کا نام ابو بکر ہوگا، دوسرے کا نام عمر فاروق ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس موجم طبرانی کبیر اور اوسط کے اندر صحیح سند کے ساتھ آیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما طالعت الشمس ولا غربت علی افضل من ابی بکر او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یہ سورج نہ طلوع کیا ہے نہ غروب کیا ہے کسی افضل ہستی پر جو ابو بکر سے افضل ہو، اگر لوگوں میں سے بعد النبیین والمرسلین کوئی افضل ذات ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو اپنی منمانی نہیں چلنے دیں گے، ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو لے کر چلیں گے۔ جب آخری ظاہری حیات کے آخری وقت آتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا حکم ابو بکر کو سناؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابہ صحابیات کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا یہ خدا کی سنت ہے، سب کو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کی سنت اپنانے والوں کو 100 شہیدوں تک ثواب ملتا ہے، خدا کی سنت جو اپنائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں میرے باپ کمزور ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے۔ وہ غار والا واقعہ بھول گئے ہو جب سانپ ڈس رہا تھا، 550 سال سے بیٹھا انتظار میں، وہ بھی عاشق مصطفیٰ تھا، سارے سراغ بند کر کے ایک رہ گیا تھا، اس پر ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی تھی، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ابو بکر اپنا کام کر رہا ہے، وہ زیارت مصطفیٰ پانے کے لیے راہ میں آنے والی حائل رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہے۔
مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی۔ ہمارے قومی شاعر ہیں، شاہنامہ اسلام کے اندر قومی ترانہ، نوجوانوں جانتے ہو قومی ترانہ لکھنے والے شاعر لکھ رہے ہیں، ابوبکر وہ ہیں جنہوں نے نبی کی ذات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حفیظ جلندری لکھتے ہیں مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی، یہ ڈر تھا کہ کہیں آنکھیں نہ کھل جائیں پیمبر کی۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، پر صدیق تجھ پہ جان بلکہ کر چکے نثار، اور حفظ جان تو جانے فروز و غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ حضرت علی نے نماز بار دی، اور ابوبکر صدیق پیچھے کب رہنے والے ہیں؟ وہ نبی کی نیند پر جان وار رہے ہیں۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں جو نبی کی نیند پر جان نثاری کرنے والا ہے، وہ نبی کی ذات پر کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ یہ فکر دے رہا ہے حفیظ جلندری، ذرا اس کی گہرائی میں جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نبی کی نیند ہے، ابوبکر کی جان ہے۔ بولو یار پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو۔ تو جو ہستی نبی کی نیند پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو بتاؤ ان کی ذات پر رکوع کہاں جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا تھا، حضرت اماں جی عائشہ عرض کرتی ہیں بددعا کے مکھڑے والے میرے باپ کمزور ہیں، وہ قرات نہیں کر سکیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، جب آپ کے مصلی پر آپ کو نہیں دیکھیں گے غش کھا کے گر جائیں گے، ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں سنا نہیں، میرا حکم جا کر ابوبکر صدیق کو سناؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ انہوں نے پھر عرض کی، نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا۔ ایک دو دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے میرا حکم ہے کہ ابو بکر کو میرا یہ پیغام اور حکم سناؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ وہ پھر وہی عرض کرتی ہیں، نبی علیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انتنا کا سوائب یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے یہ معاملہ کر کے ایسا ویسا کر دیا تھا، کیا تم میرے ساتھ بھی یہ چاہتی ہو؟ یہ صرف میرا آرڈر نہیں ہے، رب کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ محمد عربی کے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے ابوبکر صدیق، لہذا کسی کی نہیں سنی جائے گی، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، بس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم سناؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی شہر کا امام ہو تو شہر والوں سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، کسی بستی کا امام ہو تو بستی والوں سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، کسی علاقے کا وہ امام ہو تو علاقے والوں سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، عالم بالسنہ ہوتا ہے، عالم بکتاب اللہ ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو منتخب کر کے مصلی امامت دے دیا ہے تو گویا نبی علیہ السلام کا یہ اعلان ہے ابو بکر سب سے زیادہ قرآن بھی پڑھنے والا ہے، ابو بکر سب سے زیادہ عالم بالسنہ بھی ہے، ابو بکر سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی ہے، لہذا کسی اور کوئی اجازت نہیں ہوگی، میرا مصلی وہ سنبھالے گا اور وارث بنے گا تو ابوبکر صدیق۔ کروڑ ہا رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ان نفوس قدسیہ پر جو ہمارے لیے اللہ رب العزت کا دین، جنہوں نے محفوظ کیا، قرآن کو محفوظ کیا، قرآن کی حفاظت کی، قرآن کی ترویج اور ارشاد کی، قرآن پڑھ کے سنایا اور قرآن کی تعلیمات سے لوگوں کو سرفراز کیا، ان ہستیوں پر کروڑ ہا ارب ہا رحمتیں اللہ رب العزت مختص فرما دے، کیونکہ ان کا راہ ہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔